الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلیا غاز تھا جس کا
چمن انجام ہے جس کا، کلیاں گازٹا جس کا، چمن انجام ہے جس کا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 23 جولائی عیسوی 2021 سورت شہر رانی تلاؤ علاقہ چاند شہید مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بدنی عبادتوں میں بہت پیاری عبادت اللہ کو نماز ہے۔ بدنی عبادتوں میں بہت پیاری عبادت اللہ کو کون سی ہے؟ بولو محبت سے، نماز ہے۔ اچھا، مالی عبادتوں میں اللہ کو بہت پیاری عبادت ہے قربانی۔ کون سی؟ قربانی۔ مالی میں کون سی؟ قربانی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں نماز کی بھی توفیق دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں قربانی کی بھی توفیق دے رہا ہے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، دونوں عبادتوں کا حکم پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ صورت یاد نہ ہو۔ اچھا، میں تھوڑا اوپر سے لاؤں کہ اس صورت کے آنے کی وجہ کیا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی نعمت، اور ایسی نعمت کہ آج تک کسی نبی کو ملی نہیں اور آئندہ ملنے کا سوال نہیں۔ ایسی عظیم نعمت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس نعمت کے شکرانے میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس نعمت کے شکرانے میں ایک تو نماز پڑھیں، اور نمبر 2 کیا کریں؟ بولو محبت سے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مکہ کے کچھ سردار، خاص کر کے عاص بن وائل جیسے شریر قسم کے لوگ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے اپنی نجی پرائیویٹ مجالس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہے۔ ابتر کے معنی لغت کے اعتبار سے دم کٹا، یعنی پیچھے کٹا،
اور اصطلاح میں ابتر کہتے ہیں جس کو کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی جس کو بیٹا نہ ہو. بیٹیاں تو ہو لیکن کیا نہ ہو؟ بیٹا. آپ علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں تھا، ساری بیٹیاں تھیں. جو بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم، قاسم، طیب وغیرہ، وہ آپ کی حیات میں دنیا چھوڑ کے چل بسے. تو یہ مکہ کے کچھ شریر قسم کے لوگ اپنی نجی مجالس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہے. نہیں، کیا مطلب تھا؟ کہ یہ دنیا میں ہے، وہاں تک ان کا دین ہے، یہ دنیا سے گئے تو دین بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا دین جوں کا تو دنیا میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جب پتہ چلا کہ مکے کے کچھ سردار میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے ابتر کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات پر ان کی باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوا. آپ غم زدہ رہنے لگے. ظاہر بات ہے جب آپ غم زدہ ہوں گے اور آپ کی طبیعت پر اثر ہوگا تو رب العالمین سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے والا پروردگار عالم نے جب دیکھا میرا محبوب دشمنوں کے تانوں سے غم زدہ ہے، فوراً جبرائیل امی کو بھیجا اور جبرائیل امی آ کر یہ سورت سنانے لگے، انا آتینا کل کوثر. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ان کی باتوں کا اثر نہ لیں، ان کے تانوں کا اثر نہ لیں. رب العالمین نے آپ کو کوثر دے رکھی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جبرائیل امی کے ذریعے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کی خوشخبری سنائی کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے تانوں کا اثر نہ لیں. کیا ان کے تانے، کیا ان کی باتیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی باتیں بھی ختم ہو جائے گی. اور اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے، جو نعمت دی ہے، وہ بھی باقی رہے گی اور دین بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو ان کی باتوں کا کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں. انا اعطینا کل کوثر. اللہ اکبر. میں کوثر پر تو ابھی اتنا نہیں بولتا، بس مختصر اتنا کہوں جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے معرف القرآن میں ذکر کیا کہ کوثر کے معنی دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں وہ کوثر میں شامل ہے. اور کوثر ایک تو نہر جنت ہے، جنت کی نہر، اور ایک ہے حوض کوثر جو جنت میں جانے سے پہلے اللہ جنت کے باہر ایک حوض بچھائیں گے، اس کو بھی حوض کوثر کہتے ہیں. وہ پانی سے لبالب بھری ہوگی. تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ نہر کوثر جو جنت میں ہے وہاں سے اللہ پانی کو لائیں گے اور حوض کوثر کو بھریں گے اور اللہ سے دعا کریں آپ میں پوری امت اس حوض کوثر سے جام کوثر نوش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت بڑا شرف ہوگا ایک امتی کے لیے کہ حوض کوثر سے اسے جام کوثر نصیب ہو جائے. اور کئی خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاتے ہوں گے. دعا کرو اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے.
آپ فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنا پیار ہے کہ محبوب کا جو تذکرہ کرے وہ بھی اس کی نگاہ میں پیارے بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ جو محبوب کا تذکرہ کرے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، پیارے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اللہ والے ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے آپ علیہ السلام کی شان میں ایک شعر پڑھے۔ پہلے وہ شعر سنو، بہت پیاری شعر ہے آپ علیہ السلام کی تعریف میں۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوتٌ حجر لیکن لیس کالحجر۔ یاقوت یہ ہے تو ایک پتھر لیکن تمام پتھروں میں ممتاز بے مثال بڑا قیمتی پتھر ہے۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر۔ ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو بشر، لیکن تمام بشروں میں ممتاز ہے۔ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا آج تک کسی کو ملا نہیں، قیامت تک کسی کو ملنے والا بھی نہیں۔ اچھا 20 تو ہو گئے، 3 منٹ آگے اور ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن آپ کی گریال سے میں مجبور ہوں۔ بس اتنا عرض کروں کہ یہ اللہ والے جب یہ شعر پڑھے تو شعر پڑھنے کے بعد یوں رک گئے، کچھ بولتے نہیں۔ تو لوگ حیران ہیں، حضرت کیا بات ہو گئی؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ فرمانے لگے میں نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی شان میں یہ شعر پڑھی، آسمان سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے، تیرا ہمارے نبی کی تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ہم نے آپ کی بھی مغفرت کر دی ہے اور جتنے سننے والے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا پیارا دلارا نبی بھئی ابتر ہو سکتا؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تانے کے جواب میں اتنی پیاری نعمت کوثر دے دی، کوثر دے دی، کوثر دے دی، اور اتنی بڑی نعمت دی تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے محبوب، اس کا شکر یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک تو نماز پڑھو اور نمبر 2 کیا کرو؟ بولو محبت سے۔ تو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ابتر کہا ان پر اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے نبی کی طرف سے یوں کہا ان شانی اکہو الابتر، اے ہمارے نبی آپ کبھی ابتر تھے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے، اصل میں آپ کا دشمن یہ ابتر ہے، یہ دم کتا ہے، یہ دنیا سے جائیں گے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، ان کی اولاد کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کوثر،
اور ساتھ میں امت کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں لگے گی تو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کن کی امت ہوگی؟ بولو محبت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی درخواست ہے، فرمائش ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان میں سلام سنائیں، اور میں ہر بار ایک مصرع سناتا تھا لیکن آج درخواست ہے کہ پوری سنائیں، اس لیے میں گھڑیال دیکھ کے رک گیا۔ کوشش کرتا ہوں 25-26 تک مکمل ہو جائے انشاءاللہ، تاکہ میں بھی وقت پہ پہنچ سکوں، آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوتوں سے دنداں او کرنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و رافت، اس قدر رحم و رافت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ
جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اورنگ آباد سے ہمارے بھائی ضرورتوں کو اور تقاضوں کو لے کر آئے ہیں، آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے بڑھ چڑھ کر ان کا تعاون فرمائیں۔